السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ القلوب پیج نمبر 82۔ وکیف یکفر العبد بربہ وہو الذی خلقہ، اور کیسے کفر کر سکتا ہے انسان اپنے رب کے ساتھ حالانکہ وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ وَوَهَبَهُ الْحَيَاةَ، اور اس کو زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُهُ، پھر وہی اس کو موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيهِ، پھر وہی اس کو زندہ کرے گا۔ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ، پھر وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ فَكَمَا ذَرَأَهُمْ فِي الْأَرْضِ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ، تو جس طرح اس نے ان کو زمین میں پھیلایا اسی کی طرف وہ سمیٹے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَيُجَازِي كُلًّا بِعَمَلِهِ، تو وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندگی بخشے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ افیلیق بالناس ان یکفروا بربہم، کیا پھر لوگوں کو یہ بات زیب دیتی ہے، لوگوں کے لائق ہے یہ بات کہ وہ اپنے رب سے کفر کریں۔ وہم تحت تصرفہ و تدبیرہ، حالانکہ وہ اسی کے تصرف اور تدبیر کے تحت کام کرتے ہیں۔ ویتقلبون فی نعمہ، اور اسی کی نعمتوں میں آتے جاتے ہیں۔ یتقلبون یعنی گھومتے پھرتے ہیں۔ وَهَلْ هَذَا إِلَّا جَهْلٌ عَظِيمٌ، اور کیا یہ بہت بڑی جہالت نہیں؟ وَسَفَهٌ وَحَمَاقَةٌ، اور بے وقوفی اور حماقت۔ وَإِنْكَارٌ لِلْجَمِيلِ وَالْإِحْسَانِ، اور بھلائی اور احسان کا انکار کرنا۔ فَاللَّائِقُ بِأَهْلِ الْعُقُولِ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيَتَّقُوهُ وَيَشْكُرُوهُ، عقل مند لوگوں کے لائق یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اس کا تقوی اختیار کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ وَيَخَافُوا عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈریں۔ وَيَرْجُوا ثَوَابَهُ، اور اس کے ثواب کی امید رکھیں۔ وَكَيْفَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور کس طرح کفر کر سکتا ہے کوئی اللہ کے ساتھ جس کے لیے اللہ نے پیدا کیے وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، یعنی جس انسان کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو زمین میں اللہ نے بنائی ہیں، پھر وہ اسی کا انکار کرتے جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ وَجَعَلَهُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اور اس نے اس کو زمین میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ مَالِكًا لِمَا فِيهَا، اس میں جو چیزیں ہیں ان کا مالک بنایا۔ إِنَّهُ الْكَائِنُ الْأَعْلَى فِي هَذَا الْمُلْكِ الْعَرِيضِ مِن بَيْنِ الْمَخْلُوقَاتِ، بے شک وہ یعنی انسان ایک اعلیٰ مخلوق ہے اس ڈومینین کے اندر، فی ھذا الملک العریض جو بہت پھیلی ہوئی ہے، من بین المخلوقات ساری مخلوقات کے بیچ میں، یعنی تمام مخلوقات کے درمیان انسان جو ہے وہ سب سے بہتر مخلوق ہے۔ فکیف لا یطیع ربہ الذی خلقہ ورزقہ وملکہ وسودہ، تو کیوں کر وہ نہیں اطاعت کرتا اپنے رب کی جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو رزق دیا، اس کو ملکیت عطا کی یعنی زمین میں، اور اس کو سرداری دی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن 7 سماوات، تو اس نے ان کو 7 آسمان بنا دیا درست کر کے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ان الكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء العظام کفر قبیح بشع. اللہ کے ساتھ کفر کرنا ان سارے دلائل کو انکاؤنٹر کرتے ہوئے اور بڑی بڑی نعمتوں کو، یہ ایسا کفر ہے جو بہت ہی قبیح اور بہت اگلی ہے. بشع کہتے ہیں اگلی کو، بہت ہی گندی قسم کا. مجرد من ای حجت او برہان، جو ہر طرح کی حجت اور دلیل سے خالی ہے. شجرۃ جرداء کہتے ہیں اس درخت کو جس کے سارے پتے جھڑ جائیں، خالی ہو جائے. والقلب الذی یذوق الاسلام ویعرفہ، اور وہ دل جو اسلام کا مزہ چکھ لیتا ہے اور اس کو پہچان لیتا ہے. لا یمکن ان یرتد عنہ ارتدادا حقیقیا ابدا، ممکن ہی نہیں کہ پھر وہ اس سے کبھی بھی حقیقی طور پر مرتد ہو جائے یا پھر جائے. یعنی جس دل کو اسلام کا مزہ لگ جائے اور اس کو اس کی محبت مل جائے، اس کا مزہ چکھ لے، پھر وہ اس سے نہیں پھر سکتا، ہٹ نہیں سکتا. الا اذا فسد فسادا لا صلاح له، سوائے اس کے کہ وہ ایسا فساد کرے جس کی کوئی اصلاح کی گنجائش ہی نہ ہو. ومن يرتد عن الاسلام بعد ما ذاقه وعرفه، اور جو کوئی اسلام سے پھر جائے گا اس کے بعد کہ اس نے اس کا مزہ چکھا اور اس کو پہچان لیا. فرتد تحت مطارق الاذى والفتنہ، تو وہ مرتد ہوگا اذیتوں اور فتنوں کے، مطارق کہتے ہیں ہیمرز کو، مطرقہ کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ کسی کو مارا جائے، یعنی ان کے دباؤ میں آ کر. فمصیرہ عند اللہ، تو اس کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. یعنی جان بوجھ کے پھر اگر کوئی واپس پلٹتا ہے تو وہ تو پھر کسی فتنے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن نارمل انسان ایسا نہیں کر سکتا. حبوط عملہ فی الدنیا والآخرہ، اس کا عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتا ہے. ولزوم العذاب فی النار خلودا، اور آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب لازم ہو جاتا ہے. ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، تو جو کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ کافر ہوتا ہے. فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا زال اعداء هذا الدین، اور مسلسل اس دین کے دشمن، من الکفار والمشرکین، کفار مشرکین، والیہود والنصارى، اور یہود و نصارى، والمجوس اور مجوس، والمنافقین اور منافقین، یکیدون لہ، اسلام کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں. ویحاربون اہلہ، اور اس کے ماننے والوں سے لڑتے ہیں. ویشککون فی حقائقہ، اور اس کے حقیقتوں میں یعنی اسلام کے حقائق میں شک ڈالتے رہتے ہیں، مشکوک کرتے ہیں اسلام کو. وینہون عنہ وینأون عنہ، خود بھی اس سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور وہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان میں ہمت ہو، استطاعت ہو. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. یعنی یہاں یہ جو بات پیچھے کی گئی ہے وہ پہلے تو انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ پوری کائنات ہمارے سامنے ایک دلیل ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر اس میں ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی، اور پھر ان سب نعمتوں کو پا کر ان کو استعمال کر کے انسان اپنے رب کا انکار کیسے کر سکتا ہے، اپنے رب سے کفر کیسے کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو شخص دین کو سمجھ جائے وہ دین سے پھر نہیں سکتا، اور اگر کوئی پھرتا ہے کسی فتنے کی وجہ سے، یعنی فتنہ کیا ہے کہ کسی نے دل میں شک ڈال دیا تو دماغ پھر گیا اور پلٹ گیا انسان، تو پھر
اس کی جو سزا ہے وہ بتا دی گئی. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مسلسل کوششیں جاری ہیں، ہر دور میں جاری رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو چاہے اسلحے کے ذریعے، چاہے کسی اور طریقے سے، چاہے علمی محاذ پر ان کے اسلام کے حقائق میں، جو اسلام کی بنیادی ایمان کی چیزیں ان میں شک ڈال کر ان کو دین سے پھیر دیا جائے. یعنی یہ ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں. لقد کفر الکفار بآیات اللہ، کفار نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. وَلَبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا. وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا. وَمَكَرُوا بِالْمُسْلِمِينَ وَكَادُوا لَهُمْ، مسلمانوں کے ساتھ چالیں چلی اور ان کے لیے چالیں چلی. مکر اور قید دونوں ہی چال کو کہتے ہیں نا، ایک ہی معنی ہے. وَدَسُّوا فِي التُّرَاثِ الْإِسْلَامِ مَا لَا سَبِيلَ إِلَىٰ كَشْفِهِ إِلَّا بِجُهْدِ الْقُرُونِ، اور انہوں نے اسلامی ورثے میں، یعنی اسلامک ہیریٹیج جو ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی، انسرٹ کر دی کہ جن کو کھولنا اتنا آسان نہیں مگر اس کے لیے صدیاں چاہیے. وما سلم شیء من التراث الاسلامی الا کتاب اللہ عز وجل، اور اسلامی ورثے میں کوئی چیز سالم نہ بچی سوائے اللہ کی کتاب کے. الذی تکفل بحفظہ الی یوم الدین، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی قیامت کے دن تک. فسلم من التحریف والتبدیل، تو سلامت رہا، سلامت ہو گیا، بچ گیا. کیا؟ قرآن تحریف اور تبدیل سے. تب تحریف کا مطلب بھی تبدیلی ہوتا ہے، یعنی تحریف اور تبدیل سے سلامت رہا. ومن الزیادۃ والنقصان، اضافے اور کمی سے بھی. زیادہ مطلب اضافہ کرنا، یعنی قرآن مجید میں کچھ انسرٹ نہیں کیا جا سکا، کوششیں تو اس کی بھی ہوئی ہیں، اور اس میں کمی بھی نہیں کوئی کر سکا، نہ کچھ مٹا سکا، نہ کچھ نکال سکا اور نہ کوئی کچھ ڈال سکا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس میں نہ سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے، نہ ظاہری طور پر اور نہ چھپ کے کہیں سے. اللہ نے اس طرح اس کی حفاظت کی. وَدَسُّوا فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ بِمَا يَنْدَى لَهُ الْجَبِينُ، تفسیر، حدیث، تاریخ اسلامی وغیرہ میں ایسی چیزیں انسرٹ کر دی گئی کہ جن کو پڑھ کے انسان کی پیشانی بھیگ جاتی ہے. یندا کا مطلب تر ہو جاتی ہے، موئسٹ، یعنی پسینہ آ جاتا ہے، یہ مراد ہے. یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ کس قسم کی حدیثیں گھڑ لی گئی، یعنی جھوٹی حدیثیں جو موضوع حدیثیں ہیں. الحمدللہ اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے کھرے کھوٹے کو الگ کر کے دکھایا، لیکن ایسی کوششیں ہوئیں. وَدَسَّوْا وَلَبَّسُوا وَجَنَّدُوا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِالْمِئَاتِ وَالْأُلُوفِ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ كَانُوا دَسِيسَةً خَبِيثَةً عَلَى التُّرَاثِ وَالْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ. وَدَسَّوْا، اور انہوں نے انسرٹ کیا یعنی داخل کیا. وَلَبَّسُوا، اور انہوں نے یعنی ملا جلا دیا، خلط ملط کیا. لا تلبسوا الحق بالباطل. وَجَنَّدُوا، اور انہوں نے لشکر تیار کیے. من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے. بالمئات، سینکڑوں. والالوف، اور ہزاروں کی تعداد میں. من الکفار، کفار میں سے. الذین کانوا دسیسۃ خبیثۃ، وہ جنہوں نے خبیث قسم کی پلاٹنگ کی. دسیسہ خبیثہ یعنی کہ وہ ناپسندیدہ ناپاک چیزیں جو ہیں وہ ڈالی. علی التراث، ورثے میں. والمجتمع الاسلامی، اور اسلامی معاشرے میں بھی. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے ایسے خیالات سے جو اسلام کے اوپر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے بارے میں یوتھ کو بدگمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا. یہ بات تو آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی کہ ہمیشہ یہ اعتراض مسلمانوں کے اوپر ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان کر لیا. اور اسی طرح اگر آپ صلاح الدین کی جو صلیبی جنگیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ اس طرح کے مسلمان فوجوں میں داخل ہو گئے جنہوں نے یعنی دھوکے دیے. یعنی کئی قسم کے فراڈ اور دھوکے اور چال بازیاں اور مکاریاں کی گئی. بچے پٹ آف ہو جاتے ہیں، اسلام سے ہی بددل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات کتنی عام ہو گئی ہے کہ ایک کافی بڑی اکثریت جو ہے وہ
جب تک ہائی اسکول تک بچے پہنچتے ہیں اچھے بھلے مسلمان ہوتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہی یونیورسٹی جاتے ہیں ایک آدھ کورس کوئی ایسا لے لیتے ہیں اپنے دین کے بارے میں, حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, آخرت کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں. اور یہ سوچی سمجھی کوششیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی علم کی اور تحقیق کی بنیاد پر ہوتی ہیں. بل اشرات من الشخصیات, اور 20 شخصیتیں ایسی تھیں المدسوسہ جو انسرٹ کی گئی علی الامت المسلمتی, مسلمان امت پر, فی صورت ابطال مصنوعین, ہیروز کی شکل میں جو بنائے گئے, یعنی کہ جن کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا, علی ایدی صہیونیت الماکرتی, چال باز صہیونیت کے ہاتھوں, وصلیبیت الحاقدتی, اور حسد رکھنے والی یا بغض رکھنے والی صلیبیت کے ہاتھوں, لیؤدوا الاعداء الاسلام من الخدمات والخیانات والغدر والفساد ما لا یملک ہؤلاء الاعداء ان یؤدوہ ظاہرین, تاکہ وہ یعنی بظاہر مسلمان ہوتے ہوئے دین کے ایسے دشمن ہوں اور ایسی خدمتیں اور خیانتیں اور دھوکہ اور فساد کرے کہ جو ظاہری طور پر نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ اگر کوئی باہر سے آ کر آپ کو کہے گا تو آپ کہیں گے نہیں یہ دشمنی کی بنا پہ کرے, لیکن اگر کوئی بظاہر مسلمان بن جاتا ہے لیکن اندر سے منافق ہی رہتا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ایک رول تھا, تو بعض اوقات مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ داخل ہو گئے جنہوں نے اپنا نام اور حال حلیہ مسلمانوں والا رکھا, لیکن مسلمانوں کے اندر ہی شکوک و شبہات بھی پیدا کی. ایسی تاریخ میں بہت سی چیزیں ملتی. وما یزال ھذا الکید قائما ومضطردا یرکض فی کل مکان, اور ابھی تک یہ چال قائم ہے اور کانسٹینٹلی, مضطردا کانسٹینٹلی, یرکض دوڑ رہی ہے, فی کل مکان ہر جگہ پر, تراہ العیون وتبصرہ فی کل مکان, اس کو آنکھیں دیکھتی ہیں اور یعنی ہر جگہ پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, وفی کل زمان اور ہر زمانے میں, وفی کل مجتمع اور ہر سوسائٹی میں, وفی کل دولہ اور ہر ملک میں. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق, اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں, حسدا من عند انفسہم, یہ ان کے نفسوں کی طرف سے حسد کی وجہ سے ہے, من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا. فاعفوا واصفحوا, تم کیا کرو, معاف کرو, درگزر کرو ایسے لوگوں کو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیصلہ لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اصل پیچھے تو کفر کے مختلف وجوہ بتائے گئے اور مختلف چیزیں بتانے کے بعد یہاں پر اب اس وقت جو سچویشن ہے یا تاریخ میں بھی کسی حد تک رہی ہے کہ مسلمانوں پر کس طرح ایسے افکار مسلط کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اپنے دین کو ہی ڈس لائک کرتی. یعنی مسلمانوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نماز پڑھنا پسند نہیں, ان کو حجاب کرنا پسند نہیں, وہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ حلال حرام کی بات کرو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اگر کسی شخص کو, کسی مسلمان کو یہ پتا ہو کہ یہ اللہ نے حکم دیا اور ہمیں پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اپنی اطاعت کے لیے کیا ہے, تو پھر اس کے پاس تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ سمعنا و اطعنا نہ کہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ تم پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے, تو سمعنا و اطعنا والی جو کیفیت یعنی اہل کتاب کی تھی وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے. چاہے زبان سے نہ بھی کہیں سمعنا و اطعنا, لیکن عمل کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ جن کی کوئی حقیقت بھی ہوگی, لیکن اگر ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہو, اور جیسے کہ پیچھے بات کی کہ جو پہچان جائے اسلام کو, یہ سب چیزیں جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں نا. اگر آپ نے اسلام کو صحیح طور پر نہیں جانا اور کسی اور کے ذریعے جانا, یا اس نے اگر اعتراض کیا کہ بس صرف بائی برتھ ہی مسلمان ہے, یعنی آپ نے نام مسلمانوں والا رکھ لیا, نہ آپ نے دین پڑھا نہ سمجھا, نہ والدین نماز پڑھتے تھے, نہ ہی کوئی آس پاس کوئی ایسا ماحول دیکھا, پھر کسی نے 2 باتیں کی اسلام کے خلاف تو اس سے متاثر ہو گئے. تو اگر
کسی بھی مسلمان کے اندر ایمان راسخ ہو جائے تو پھر اس کو یہ ساری چیزیں نقصان نہیں دیتی، وہ ان چیزوں سے متنبع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہمارا اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی ایسی چیز ہمارے جسم میں داخل ہو جائے جو نقصان دے سکتی ہو، چاہے کہیں سے چھپ کے خفیہ طریقے سے ہی داخل ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر ایسی قوت موجود ہوتی ہے کہ جو اس سے فائٹ کر سکتی ہے اور پھر اپنا دفاع کر سکتی ہے اور جسم صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا پتا چلا کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہے، کیونکہ ان کا ایکسپوجر ہوا کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں بعد میں کچھ لوگ بیمار ہوئے، تو انہوں نے کہا میں بھی اپنا چیک اپ کرا لیتا ہوں کہ میں بھی اس جگہ پر تھا، تو انہوں نے کرایا اور وہ کووڈ پازیٹیو ہے، لیکن کوئی ایک بھی سمٹم نہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل تو یعنی شامل حال ہو تو انسان ایسی چیزوں سے بچ سکتا ہے، لیکن جس طرح جراثیموں کا حملہ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح وسوسوں کا بھی انسان پہ حملہ ہوتا ہے، اور جو اینٹی اسلام تھنکنگ ہوتی ہے، اسلاموفوبیا ہوتا ہے، اس کا بھی انسان پر کہیں نہ کہیں جا کے اثر ہو جاتا ہے اگر اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ نہ ہو تو۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ورغبۃ الکفار اخراج المسلمین من النور الى الظلمات ومن الایمان الى الکفر، اور کفار کی خواہش کہ مسلمان روشنی سے اندھیرے میں چلے جائیں، ایمان سے کفر میں چلے جائیں، وہ کیا ہے؟ جیسے سورۃ النساء میں ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو تم سب برابر ہو جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان میں سے اپنے مددگار مت بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر انہیں پکڑو اور ان کو مارو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ۔ یہ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، مدینہ کی ایک خاص صورتحال کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے بیچ میں دو گروہ بن گئے تھے کہ منافقین کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں، تو اس میں یہ تھا کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو تم ان میں سے دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَفِظَ دِينَهُ، لیکن اللہ عز وجل نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ وَمَا تَزَالُ مَثَابَةَ الْأَمَانِ وَالنَّجَاةِ مِنْ كَيْدِهِمْ، اور ابھی تک وہ امان یعنی امن و امان جس کو کہتے ہیں اور نجات کی جگہ ہے ان کی چالوں سے۔ ہی الیاذ بہذا الکتاب المحفوظ، اور وہ تحفظ حاصل کرنا ہے اس محفوظ کتاب کے ساتھ، یعنی اگر اس کتاب کو ہم پڑھتے رہیں گے تو یہ دشمنوں کی چال اثر نہیں کرے گی۔ والعودۃ الیہ، اور اس کی طرف لوٹنا، والعمل بما فیہ فہو الحق، اور اس کے مطابق عمل کرنا کیونکہ یہی حق ہے۔ ومن قام بہ، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا یعنی جس نے اس کو پکڑ لیا، فاللہ معہ، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً قوت والا غلبے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں،
تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ الا ما اخطر کید الکفار، خبردار کتنی خطرناک ہے کفار کی چال، وما اشد لسعته، اور کتنا شدید ہے اس کا ڈنگ، خاصۃ مع غفلت المسلمین، خاص طور پر مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، وتفرقہم، اور ان کے تفرقے کی وجہ سے، وتناحرہم، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی وجہ سے، نحر کہتے ہیں نا گلا، فیما بینہم، جو ان کے درمیان ہے، مما سبب فشلہم، جو ان کی ناکامیوں کی وجہ ہے، یعنی آپس کی لڑائیاں، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تم آپس میں تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وقوى الكفار منتشرة في انحاء العالم، اور کفار کی قوتیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ولهذا القوى الماکرة اليوم في انحاء العالم الاسلامی جیش جرار من المنافقین، اور ان چالے چلنے والی قوتوں کا آج کے دن، یعنی ان حالات میں یا اس دور میں، اسلامی دنیا کے اندر منافقین کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں، فی صورت علماء و دعات، بعض تو علماء کی شکل میں ہیں اور بعض دین کی دعوت دینے والوں کی شکل میں، یعنی بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، لیکن ایسے عالم بنے ہوئے ہیں کہ جو اسلام ہی کے خلاف بات کرتے ہیں، و فلاسفہ و دکاترہ، اور بعض تو فلاسفرز ہیں، اور دکاترہ کہتے ہیں جنہوں نے PhD کی ہوتی ہے، ڈاکٹرز، لیکن مراد اسکالرز ہیں، و باحثین، اور محققین، یعنی باحثین کہتے ہیں ریسرچرز کو، و فنانین، آرٹسٹ، و صحفیین، جرنلسٹ، و اطباء، ڈاکٹرز، وغیرہم، وغیرہ وغیرہ، یحملون اسماء اسلامیہ، جن کے نام مسلمانوں والے ہیں، لأنہم انحدروا من سلالۃ مسلمۃ، کیونکہ وہ مسلمان نسل سے اترے ہیں، یعنی مسلمان نسل میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن پڑھ لکھ کر اسلامی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وهذا الجيش المنظم من المنافقين موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الاساليب، اور منافقین کا یہ منظم لشکر جو ہے یہ رخ کیے ہوئے ہے دلوں کے اندر عقیدے کی خرابی ڈالنے کے لیے مختلف طریقوں سے، وتوہین العقیدة والشریعة في الامة على حد سواء، اور ایک بڑی حد تک عقیدہ اور شریعت کو امت میں کمزور کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، وتمجید حیات الاعداء، اور دشمنوں کی زندگیوں کو شاندار دکھاتے ہیں، والتزین بزیہم، اور ان کے لبادے کو مزین کر کے بتاتے ہیں، ونقل اجساد اہل الشہوات الی دیارہم، اور اہل الشہوات جو ہیں ان کے ملکوں میں منتقل کر کے، وجلب طلاب المسلمین الی مدارسہم، اور مسلمان طالب علموں کو ان کے سکولز میں کھینچ کر، لیحملوا افکارہم، تاکہ وہ ان کے افکار کو اٹھا لیں، یعنی ان کے افکار سے متاثر ہو جائیں، وینفذوا رغباتہم، اور ان کی جو رغبات یا پسند کی چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، فی اجسادہم و جسد الامت الکبیرہ، اپنے آپ پر بھی اور بڑی امت کے جسم پر بھی، یعنی ساری امت میں، ویسعون لاطلاق الشہوات من اقالہا، اور وہ شہوات کو ان کے بندھن سے نکالنے کی یا آزاد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، وسحق قواعد الاخلاقی، اور
پھینک دیتے ہیں. صحیح ہوتا ہے نا مکان صحیح, بہت دور کی جگہ پہ پھینکنا. سحقا لاصحاب السعیر, دوری ہو جہنم والوں کے لیے, یعنی اخلاقی قاعدوں کو دور پھینک کر. لتخر الامہ فی الوحل, تاکہ گر پڑے امت کیچڑ میں. الذی ینثرونہ فی الارض نثرا, جس کو وہ زمین میں خوب پھیلا رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون, ان پر اللہ کی مار کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. قاتلهم اللہ انا یؤفکون. انہم یریدون, وہ چاہتے ہیں تحویل العالم الاسلامی, کے عالم اسلامی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے الی قطیع من الانعام, مویشی جانوروں کے ریوڑ میں. یعنی التی لا تعرف الا قضاء شہواتها, جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے اپنی خواہشات پوری کرنے کے. ولا تبالی بما وراء ذلک, اور وہ پرواہ نہیں کرتے جو اس کے علاوہ ہوتا ہے. یعنی جیسے گائے بکری ہوتی ہے تو ان کو کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, اور وہ مسلسل تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں استطاعت ہو. ومن یرتد منکم عن دینہ, اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا, فیمت, پھر وہ مر گیا, وہو کافر, اور وہ کفر کی حالت میں ہوا, فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک اصحاب النار, یہی آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَيَتَعَاوَنُ شَيَاطِينُ الْإِنسِ وَالْجِنِّ مَعًا, انسانوں اور جنوں کے شیاطین آپس میں تعاون کرتے ہیں. فَيَقِفُونَ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَزَاءِ, تو وہ دشمنی اور اذیت پر قائم ہوتے ہیں. لِلْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ, انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی. یعنی جو انبیاء کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ شیاطین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وَيُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ, اور ان میں سے بعض کی طرف چکنی چپڑی باتیں القاء کرتے ہیں. لِيَخْدَعُوهُمْ بِهِ, تاکہ وہ ان باتوں کے ذریعے ان کو دھوکہ دیں. وَيُغْرُوهُمْ بِحَرْبِ الرُّسُلِ, اور وہ رسولوں سے جنگ پر ان کو ابھارتے ہیں. وَمَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ, اور جو کچھ وہ ہدایت میں سے لے کر آئے ہیں. یعنی ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے. وقدر اللہ ان تصغی الی ھذا الزخرف افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور اللہ نے مقدر کر دیا, یعنی اللہ نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ یہ چکنی چپڑی باتیں وہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. انسانوں اور جنوں کے شیاطین جو ہیں وہ ایسی چالیں چلتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں انبیاء کے خلاف, انبیاء کی تعلیم کے خلاف ایسی باتیں خوبصورت بنا کے پیش کریں کہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں. وَيَرْضَوْهُ, اور اس پہ راضی ہوں, کس پہ؟ ایمان نہ لانے پہ. وَيَقْتَرِفُ مَا يَقْتَرِفُونَهُ, اور وہ گھڑتے ہیں جو وہ گھڑتے ہیں من العداوۃ للحق وأهلہ, حق کے لیے اور حق والوں کی عداوت کے لیے. وَمِنَ الضَّلَالِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں گمراہی اور فساد پھیلانے کے لیے. وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ, اور اللہ نے یہ سب چاہا. لِحِكَمٍ يَعْلَمُهَا, اس حکمت کی بنا پر جس کو وہ جانتا ہے. یعنی اللہ نے شیطانوں کو کیوں اتنی آزادی دے رکھی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں, یا انسانوں میں سے جو شیطان ہے ان کو کیوں اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے دماغ خراب کریں. یہ اللہ کی حکمت ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے. یہ آزادی ہے جو انسان کو ملی ہے, جس کی بنا پر ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ چل رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مہلت دیتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہے تو بھی چل لے, اور اگر بگاڑ کے راستے پہ چلنا چاہے تو بھی چل لے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیاطین کو دشمن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, کہ ان میں سے بعض کی طرف چکنی چپڑی باتیں القاء کرتے ہیں دھوکے کے ساتھ.
یہ دھوکے کے طور پر. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجیے انہیں اور جو وہ گھڑتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ مائل ہوں ان کی طرف. أَفِئْدَةُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دل، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس پہ راضی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. وَهَٰؤُلَاءِ الْأَعْدَاءُ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنْ هَٰذَا كُلِّهِ، اور یہ شیاطین انس و جن کے دشمن لا يفعلون شيئا من هذا كله، اس سب میں سے نہیں کر پائیں گے. ولا يقدرون على شيء، اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں کسی چیز پر. من اداء الانبیاء واتباعهم، انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی دشمنی میں سے. وايذائهم، اور ان کو تکلیف دینے کی. بقدرت ذاتیۃ فیہم، کہ ان کی یہ ذاتی قدرت ہو، ان کے اندر یہ طاقت اپنے اندر کوئی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر سکیں. انما ہم اہل السماوات والارض فی قبضۃ اللہ وتحت قہرہ، وہ بھی اور آسمان و زمین والے سب کے سب اللہ کے قبضے اور اس کے غلبے کے تحت ہیں، یعنی اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ کے غلبے کے تحت ہے. بس جتنی اللہ اجازت دیتا ہے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے اتنا ہی وہ کر پاتے ہیں. لیکنہ سبحانہ یبتلی بہؤلاء عبادہ المؤمنین، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں، ان شیطانوں کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے. یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. جب ایمان کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے تو پھر اس میں ہماری ہی آزمائش ہوتی ہے. یریدہ من تمحیص ہؤلاء الانبیاء واتباعہم، اس سے وہ چاہتا ہے کہ ان انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو خالص کرے. ولیمحص وتطہیر قلوبہم، اور ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے. وامتحان صبرہم علی الحق، اور حق پر ان کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے. الذی ہم علیہ امنا، جس پر وہ امین بنائے گئے ہیں، امانت دار ہیں. فاذا اجتازوا الامتحان بقوۃ، جب وہ قوت کے ساتھ یعنی ایمانی قوت کے ساتھ اس امتحان کو پار کر جاتے ہیں، کف اللہ عنہم الابتلاء، اللہ ان سے آزمائش روک دیتا ہے. وکف عنہم ہؤلاء الاعداء، اور ان سے ان کے دشمنوں کو بھی روک دیتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. وعجز ہؤلاء الاعداء ان یمدوا الیہم ایدیہم بالاذى وراء ما قدر اللہ، اور عاجز آتے ہیں یہ دشمن کہ وہ بڑھائیں اپنے ہاتھ ان کی طرف، یعنی انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی طرف اذیت دینے کے لیے. اس سے آگے جو اللہ نے مقدر کیا نہیں کر سکتے، جتنی اللہ کی اجازت ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، انبیاء کی تکلیف آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر جو ان کے قریبی پیروکار ہوتے، پھر جو ان کے بعد اور آہستہ آہستہ دور کے. جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ان کو امن بھی دیتا ہے. سارے انبیاء کو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے، آپ دیکھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے پھر بچا لیا، سکھائے کلمات، توبہ کی اور نکل آئے اس سے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، ان کے دشمنوں کو غرق کیا. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سارے پیغمبروں کی کہانیاں کیا بتاتی کہ آزمائشیں ان کی ہوئی، مخالفتیں شدید ہوئی، لیکن اینڈ آف دا ڈے نجات پیغمبروں ہی کو ہوئی. وآبا اعداء اللہ بالضعف والخذلان، اور پلٹے. آبا یعوب کا مطلب لوٹنا، آئبونا تائبونا پڑھتے نا، اور لوٹے اللہ کے دشمن کمزوری اور رسوائی کے ساتھ. خذلان کا مطلب چھوڑ دیے جانے، بے یار و مددگار. وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم، اور اپنے کامل
بوجھوں کے ساتھ جن کو وہ اٹھاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر. وَكُلُّ هَذَا الْكَيْدِ مُحَاطٌ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، یہ ساری چالیں گھری ہوئی ہیں اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر سے، اس سے باہر نہیں ہے. وَمَا يَضُرُّ هَؤُلَاءِ أَحَدًا مِّنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا أَرَادَ اللَّهُ فِي حُدُودِ الْإِبْتِلَاءِ، اور اللہ کے اولیاء میں سے کسی کو بھی یہ نقصان کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے آزمائش کی حدود میں ارادہ کیا کہ اتنی آزمائش کرنی ہے ان کی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وہی تو ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی وادی میں روک دیا. مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. سورۃ الفتح. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. أَلَا مَا أَخْطَرَ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ وَالتَّعْطِيلُ وَالْإِلْحَادُ، خبردار کتنا خطرناک ہے کفر، شرک اور تعطیل. تعطیل ہوتا ہے معطل کر دینا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو نہ ماننا. اس ہفتے کی اگر آپ ڈاکٹر یاسر قاضی کی وہ سنیں نا لائبریری چیٹ، اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح یہ واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ کنٹروورسی کب شروع ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو اختلافات تھے، جیسے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں. پھر انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کی روٹس کو دیکھا، تو وہ ایسٹرن کرسچینٹی جو تھی، یعنی ایک تو ہے نا ویسٹ میں کرسچینٹی اور ایک ہے ایسٹ میں، جیسے سیریا، شام وغیرہ میں. تو مسلمانوں کے ابتدائی دور میں کچھ کرسچن علماء ایسے تھے، فلاسفرز، بظاہر وہ اپنے دین میں بڑے پائس تھے، لیکن انہوں نے اس طرح کی بحثیں چھیڑی اور وہ متاثر ہوئے فلسفے سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، یعنی نگیٹ کیا، نگیشن. ٹھیک ہے، اس سے کچھ مسلمان متاثر ہوئے اور انہوں نے پھر مسلمانوں کے اندر اس طرح کے افکار جو تھے پھیلانے شروع کیے. معتزلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کچھ اور بھی. تو بہرحال انہوں نے بڑی اچھی ٹرمینالوجی کے ساتھ اس ساری بات کو واضح کیا. اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو اس ٹاک کو سن سکتا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے تعطیل جو ہے، اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا بنا کے پیش کیا جائے کہ نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، وہ کلام نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیسا الہ ہے؟ یعنی اگر آپ پکار رہے ہیں اس کو اور وہ سن ہی نہیں رہا. ہمارے دین میں تو ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ہمارا تو اس پہ ایمان ہے، کنیکشن ہی نہیں رہتا کوئی، گویا آپ کسی پتھر کے سامنے بات کر رہے ہیں. تعطیل اس کو کہتے ہیں. والالحاد، الحاد کیا ہوتا ہے؟ ڈیویشن کو کہتے ہیں، اور ملحد کہتے ہیں جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جانا. ولما كان احب الاشیاء الى الله عز وجل حمده ومدحه والثناء عليه باسمائه وصفاته وافعاله، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس کی تعریف کرنا، اس کی مدح کرنا، اس پر ثنا بھیجنا، اس کے ناموں اور اس کے صفات اور افعال کے ساتھ. کانا انکارها وجحدها اعظم الالحاد والکفر بھی، تو ان کا انکار سب سے بڑا الحاد اور کفر ہے اس کا. وہو شر من الشرک، یہ شرک سے بھی بڑی چیز ہے، جیسے وہ قرآن پاک میں تھا نا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ کے بارے میں تم وہ بات مت کہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. فالمعطل اشر من المشرک، تو صفات کو معطل کرنے والا جو ہے یہ مشرک سے بھی برا ہے. فإنه لا يستوي، کیونکہ یہ برابر نہیں ہو سکتا. جحدہ انکار، صفات الملک بادشاہ کی صفات کا انکار، وہ حقیقت ملکی اور اس کی بادشاہت کی حقیقت، وہ تشریک بینہ و بین غیرہ، اور اس کے اور کسی اور کے درمیان
برابر قرار دینا، فی الملک بادشاہت میں. فالمعطلون هم اعداء الرسل بالذات، یہ معطلون جو ہے یہ رسولوں کے ذاتی دشمن ہوتے ہیں. بل کل شرک فی العالم فاصلہ التعطیل، دنیا میں جتنا بھی شرک پھیلا ہے اس کی بنیاد تعطیل ہے. فإنہ لولا تعطیل کمالہ او بعدہ وظن السوء بہ لما اشرک بہ، ولولا تعطیل کمالی، اگر اللہ کے کمال کی تعطیل نہ ہوتی. تھوڑے مشکل لفظ ہے لیکن سمجھ آ رہے ہوں گے. یعنی اللہ کامل ہے، تو اگر کوئی کہے نہیں میں نہیں یہ مانتا کہ وہ کامل ہے تو یہ تعطیل ہو گئی. او بعض ہی، یعنی کہ وہ کہے کہ نہیں بعض اس کی صفات کو نہیں مانتا. وظن السوء، اور اس کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ نہ ہوتا تو شرک بھی نہ ہوتا. لما اشرک بھی، تو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جاتا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، کیا تم اللہ کے سوا جھوٹے الہ گڑھتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا یعنی الوہیت میں جھوٹ گڑو. فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اے فما ظنکم بہ، یعنی تمہارا اس کے بارے میں کیا گمان ہے. ان یجازیکم، کہ وہ تمہیں بدلہ دے. وقد عبدتم معہ غیرہ، حالانکہ تم اس کے ساتھ اوروں کی عبادت کر رہے ہو. یعنی اگر تم اللہ کے سوا کوئی اور من گھڑت الہ چاہتے ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں کیا سزا دے. وما الذی ظننتم بہ حتی جعلتم معہ شرکا، اور تم اس کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو کہ تم نے اس کے ساتھ شریک بنا ڈالے. اظننتم انہ محتاج الی الشرکاء والاعوان، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ شریکوں اور مددگاروں کا محتاج ہے. ام ظننتم انہ یخفی علیہ شیء من احوال عبادی، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس پر بندوں کے حالات مخفی ہیں. حتی یحتاج الی شرکاء، کہ اس کو شریکوں کی ضرورت پڑ گئی. تعرفہ بہا کالملوک، کہ وہ اس کو پہچان کرائیں جیسے بادشاہوں کو کرائے جاتے. کیا مثال دی زبردست. یعنی جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، تو اس کو بریف کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ڈگنیٹری آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کو آپ سے یہ کام ہے. اور پھر بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں اس کو آنے دو. پھر وہ آتا ہے اور پھر وہ ملاقات کرتا ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے نا یہ بت جو ہے یہ کیا ہے، ہمارا وسیلہ ہے نا، ذریعہ ہے. تو تم نے اللہ کو عام بادشاہوں کی طرح سمجھا کہ اس کو کسی اور کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورتوں کا تعارف کرانے کے لیے. ام ظننتم، یا تم سمجھتے ہو، انہ لا یقدر وحدہ علی استقلالہ بتدبیرہم وقضاء حوائجہم، یا تم سمجھتے ہو کہ وہ اکیلا کافی نہیں، قادر نہیں، علی استقلالہ یعنی مستقل طور پر، ذاتی طور پر، بتدبیرہم وقضاء حوائجہم، ان کی تدبیر کو اور ان کی حاجتیں پوری کرنے کو. وہ اکیلے ان کا کام نہیں کر سکتا. تم یہ سمجھتے ہو اللہ کے بارے میں. ام ظننتم انہ قاسٍ، یا تم سمجھتے ہو کہ وہ سنگ دل ہے. فیحتاج الی شفعاء، تو اس کو سفارشیوں کی ضرورت ہے. یستعطفونہ علی عبادہ، جو بندوں کے بارے میں اس کے دل کو نرم کریں گے، یعنی جو خوشامد کریں گے کہ نہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ان کی ضرورت پوری کر دیں. یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دنیا میں جب کسی سے سفارش کرائی جاتی ہے تو وہ یعنی اپنے اتھارٹی کو استعمال کر کے کام نکلواتا ہے. ام ہوا ذلیل فیحتاج الی اولیاء، یا وہ کمزور ہے کہ وہ اولیاء یعنی مددگاروں کا محتاج ہو. یتکثر بہم من قلت، کہ ان کے ذریعے وہ کثرت حاصل کرتا ہے قلت کمی کی وجہ سے. ویتعزز بہم من ذلت، یا ان کی وجہ سے وہ قوت حاصل کرتا ہے کسی کمزوری سے. یعنی انسان جب بادشاہ بنتے ہیں نا تو ہر فن مولا نہیں ہوتا، ہر چیز کو نہیں جانتے ہوتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر ہو یا کوئی ہیڈ ہو، تو ضروری نہیں کہ اس کے تحت جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں، جس فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، وہ اوپر والا ان سب کا ہی ماہر ہو. کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا کسی ملک کا کوئی بادشاہ یا پرائم منسٹر ہی لے لیں، کیا وہ ملک میں ہونے والے سارے کاموں کی تفصیلات سے آگاہ ہوتا ہے؟ نہیں. اسے بریفنگ دی جاتی ہے، پولیس کی طرف سے بریفنگ دی جاتی ہے، انتظامیہ کی طرف سے اور مختلف جگہوں سے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے، آپ بتائیے آگے کیا کرنا ہے.
اللہ کو تو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اسے آ کے بتائیں یا اس کا دل نرم کرے یا اس کو قوت دے. اس کی ویکنیسز کو لوگ پورا کرے آ کے, یہ اولیاء پورا کریں. ام یحتاج الی الولد, یا اس کو بیٹے کی ضرورت ہے, فیتخذ صاحبۃ, تو وہ بیوی بنائے, یکون الولد منہا ومنہ, تو بچہ ہو اس سے بھی اور اس سے بھی. تعالی اللہ عن ذلک کلہ علوا کبیرا, بہت بلند ہے اللہ اس سب سے, بہت ہی بلند اونچا. سبحانہ هو الغنی, پاک ہے وہ, وہی بے نیاز ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. فما اسوأ هذا الظن باللہ, اللہ کے بارے میں یہ گمان کتنا برا ہے. وما اخسر من ظن به ظن السوء, وما اخسر, اور کتنا بڑا خسارہ پائے گا وہ شخص جو ظن به, اس کے بارے میں گمان کرے, ظن السوء, برا گمان. یعنی جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرتا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے, کیونکہ وہ تو مایوس ہے, اس کو تو امید ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی. مثلاً اگر کوئی کہتا ہے اللہ میری دعا نہیں سنتا, تو یہ کیا ہے اس کا برا گمان اللہ کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حق نہیں رکھتا کہ معاملہ کرے؟ ٹھیک ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو جاؤ, پھر نقصان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا, نعوذ باللہ, قطعاً نہیں, انسان کا اپنا نقصان ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مجھے یہ نہیں دے گا یا میرے ساتھ یہ نہیں کرے گا یا ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا, نہیں, سب سے بڑا نقصان انسان کا اپنا ہی ہے. وَنَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ, اور اس سے وہ منسوب کرتا ہے ایسی باتیں جو اس کے لائق ہی نہیں, شان کے خلاف ہیں. اس لیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں نا, سوچ سمجھ کے کریں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے سوچا, اللہ تعالیٰ بھی کوشش کر, نعوذ باللہ, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کہاں سے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا؟ اپنے پاس سے بنا کے اللہ کے ذمے لگا دی یہ باتیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے گمان اس پہ لگا دیں. وعظمت ہی, اس کی عظمت کے, وکبریائی ہی, اور اس کی بڑائی کے. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, اور تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ گمان کیا, ارداکم, اس نے تم کو ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین, تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. الا ما اخطر الجہل علی الانسان, سنو انسان کے لیے جہالت کتنی خطرناک ہے, لا علمی کتنی خطرناک چیز ہے. وما اشنع الکفر والشرک باللہ, اور کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنی بدترین چیز ہے, شنیع. وما اقبح, اور کتنا قبیح ہے, الکذب علی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ گھڑنا. لقد قال الکفار, کفار کہتے ہیں, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کیا اس نے سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے ہیں انہوں نے سارے الہوں کو نگیٹ کر دیا اور صرف ایک الہ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی مخلوق کے طور پہ اٹھائے جائیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام
اور وہ کہتے ہیں اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے. وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. فیکون معہ نذیرا، تو وہ اس کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوتا. او یلقى الیہ کنز، یا اس پہ کوئی خزانہ اتارا جاتا. او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا. یاکل منہا، جس سے وہ کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم لوگ کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یہ ساری آیات سے مثالیں دی ہیں انہوں نے اس بات کی کہ کس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے ہیں. فَهَلْ فَوْقَ هَذَا مِنْ جَهْلٍ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے اللہ کے بارے میں، اس کی آیات کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں. لَقَدْ جَهِلُوا أَشَدَّ الْجَهْلِ، انہوں نے بہت بڑی جہالت کا ارتکاب کیا. حَيْثُ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولا. وَجَحَدُوا آيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. وقاسوا قدرت الجبار خالق السماوات والارض بقدرتهم الضعیفۃ العاجزۃ، اور انہوں نے قیاس کیا آسمان و زمین کے خالق جو کہ الجبار ہے، سب سے بلند ہے، اپنی کمزور عاجز قدرت کے اوپر، یعنی اپنی کمزور طاقت یا کمزوری کے اوپر قیاس کیا اللہ کو. وَأَنكَرُوا مَا يَحِيلُ الْعَقْلُ وَالْحِسُّ إِنكَارَهُ، اور انہوں نے انکار کیا جس کا عقل اور حس انکار محال سمجھتی ہے. وَضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، اور وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. یعنی ان چیزوں کا انکار کیا جن کا انکار کیا نہیں جاتا، یعنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا ان کا انکار، یہ مطلب ہے. وَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَلْقًا مِنْ خَلْقِهِ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں ایسی مخلوق بنائی. یزعمون انہم اولو العقول والالباب، جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہی عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں. مثالا، ان کو مثال بنا دیا. فی جہل اظہر الاشیاء واجلاھا، مثالا فی جہل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جہالت کی مثال بنا دیا ان چیزوں میں جو بہت ظاہر ہے اور روشن ہے. وَأَوْضَحُهَا بُرْهَانًا، اور جن کی دلیل بڑی واضح ہے. وَأَبْيَنُهَا وَأَعْلَاهَا، اور جو بہت واضح اور بلند ہے. لِيُرِيَ عِبَادَهُ، تاکہ وہ اپنے بندوں کو دکھائے کیا، أَنَّهُ مَا ثَمَّ إِلَّا تَوْفِيقُهُ وَعَوْنُهُ، کہ بس توفیق اور مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، جس کو حقیقت دکھا دے، جس کو ایمان کی توفیق دے. اول ہلاک والضلال، یا پھر اس کو ہلاکت اور گمراہی کی طرف لے جائے. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، وہاب ہے، بخشنے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.